28 اگست 1987 قاری محمد حنیف صاحب ملتانی بیان فرما رہے ہیں، عنوان ہے شان عمر. سماعت فرمائیں. شکریہ. نبی لکان عمر صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین قاتل المشرکین والزندیقین والمنافقین سیدنا جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن پرسوں ہی گزرا ہے. عجب اللہ پاک جل شانہ کی طرف سے اتفاق ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی 17 ذی الحجہ بقرہ عید کے چاند کی 17 تاریخ کو شہادت ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی محرم الحرام کی 1 تاریخ کو شہادت ہوئی اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے خاندان کی 10 محرم کو شہادت ہوئی. اور بھی علماء کرام نے بڑی چیزیں لکھی ہیں. اسلام کا سن ہجری حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے شروع فرمایا. اتنی برکتوں والا جوان ہے، اتنا خوش بخت جوان ہے، اتنا اچھا جوان ہے. سارا جہان اسلام میں اپنی مرضی سے داخل ہوا. 1,29,000 صحابہ کرام کی جماعت اپنی مرضی سے اسلام میں داخل ہوئی، اپنی مرضی سے کلمہ پڑھا، اپنی مرضی سے قرآن پر ایمان لائے، اپنی مرضی سے اللہ کی ذات پر ایمان لائے، اپنی مرضی سے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لائے. اور فاروق کی ذات وہ ہے جس کو اللہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رو رو کے مانگ مانگ کے لیا. سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سب کا جو رحمت اللہ علیہ یوں فرمایا کرتے تھے کہ سارے صحابہ حضور کے مرید ہیں، فاروق اعظم حضور کی مراد ہیں. جھولیاں پھیلا پھیلا کے مانگا، رو رو کے مانگا اور یوں کہہ کے مانگا، الہی اگر خطاب کا بیٹا عمر اسلام لے آئے تیرے اسلام میں جان پڑ جائے گی. گویا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی جان ہے، اسلام کی شان ہے، اسلام کی آن ہے، اسلام کی عزت ہے. گویا فاروق اعظم اسلام کی آبرو ہے، اسلام کی شان و شوکت ہے فاروق اعظم کی ذات رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا مانگی، الہی عمر ابن حشام کو یا عمر ابن خطاب کو 2 میں سے ایک کو ایمان کی دولت عطا فرما. میں تیرا نبی، میں تیرا پیغمبر، تیرا رسول مار کھا کھا کے تھک گیا ہوں، میرے ماننے والے غریب لوگ ہیں. اتنی مار پڑی ہے، مار مار کے صحابہ کرام کا برکس نکال دیا، پیر پکڑ کر سارے مکے کی گلیوں میں گھسیٹتے ہیں، چمڑے ادھیڑ دیے گئے. اگر خطاب کا بیٹا ایمان لے آئے تیرے اسلام میں جان پڑ جائے گی. اسلام کی شان و شوکت بن کر آیا، نبی کی دعا کا ثمرہ بن کر آیا. تیرے لیے دعا اگر مانگی ہوتی ہوگی تو ماں نے مانگی ہوگی، تیرے لیے دعا اگر مانگی ہوگی تو دادی نے مانگی ہوگی، تیرے پیدا ہونے کی دعا مانگی ہوگی تو نانی نے مانگی ہوگی. اور مالک کی کائنات کی قسم، فاروق اعظم کی کلمے کے لیے امام الانبیاء نے جھولی پھیلائی.
ادھر ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کے فوراً بعد دعا مانگی، حبیب اللہ کے لیے دعا مانگی، جھولی خلیل اللہ کی ہے، جس کے لیے جھولی پھیلائی وہ حبیب اللہ ہے، دعا کرنے والا خلیل اللہ، آمین کہنے والا ذبیح اللہ، دعا کرنے والا خلیل اللہ، آمین کہنے والی مائی ہاجرہ، دعا کرنے والا خلیل ہے، آمین کہنے والی مائی سارہ ہے، خاندان نبوت آمین کہنے والا، ہزاروں نبیوں کا دادا دعا کرنے والا، لیکن خلیل کی دعا کا جواب کئی ہزار سال بعد آیا۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کئی سال کے بعد دنیا میں جلوہ گر ہوئی۔ ادھر توجہ کرو، نقطہ سمجھو، خلیل اللہ نے دعا مانگی، کئی ہزار سال کے بعد دعا کا جواب آیا، حبیب اللہ نے جھولی پھیلائی، ابھی جھولی نیچے نہیں چھوڑی، نبی نے اپنے ہاتھ ابھی نیچے نہیں کیے، دعا کا جواب سامنے کھڑا تھا۔ فرمایا میرے محبوب تیری جھولی میں خلیل کی جھولی میں بڑا فرق ہے، وہ میرا خلیل ہے، تو میرا حبیب ہے، خلیل خود مجھے تلاش کرتا ہے، تو میرا محبوب ہے، تجھے میں تلاش کرتا ہوں۔ ساری کائنات کے سردار نے جھولیاں پھیلا پھیلا کے مانگا۔ تم کسی سے مانگو گے 100 200 2-4 ہزار روپیہ قرض مانگو گے، امداد مانگو گے، پانی مانگو گے، آٹا مانگو گے، گھر دکان مانگو گے، خدا کی قسم تم نے کبھی غور نہیں کیا، اور یہ وہ چیز ہے دینے والا خدا ہو اور جھولی مصطفیٰ کی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ مانگنے والا کوئی ولی نہیں، کوئی درویش نہیں، کوئی قطب نہیں، کوئی پیر نہیں، کوئی فقیر نہیں، کوئی بادشاہ نہیں، کوئی گورنر نہیں، وہ مانگنے والا وہ ہے جس کے بارے میں فرمایا میرے محبوب اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا یہ جہان ہی نہ بناتا۔ دینے والا خدا ہو اور مانگنے والا مصطفیٰ ہو اور آنے والا فاروق ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جتنا بڑا آدمی ہوگا، جتنی بڑی ہستی کا مالک ہوگا، اتنی بڑی چیز مانگے گا۔ ہم اپنی حیثیت کے مطابق مانگتے ہیں۔ پاکستان کا صدر ضیاء الحق امریکہ سے کوئی یہ تھوڑی کہے گا صدر ریگن سے کہ جی کل کو ذرا 100 روپے بھیج دینا، اربوں خربوں کی بات چلے گی۔ یہ دنیا کا معاملہ ہے، کیا نسبت خاکرہ بعالم کا، اور مانگنے والا یہ ہو دینے والا امریکہ ہو، اتنا بڑا فرق ہوتا ہے۔ اور وہاں دیکھو مانگنے والا مصطفیٰ ہے، دینے والا خدا ہے۔ فاروق سبحان اللہ رضی اللہ تعالی۔ وقت نہیں کہ اس پر تو کئی جمعے چاہیے۔ انشاءاللہ محرم کے بعد اگر کسی کے دل میں فاروق کی محبت ہوگی تو پھر چلائیں گے 1-2 جمعے۔ شوق سے آیا کرو نا، یوں جو لٹک لٹک کے آتے ہو نا، جیسے بغیر پیروں والے گھسٹ گھسٹ کے آیا کرتے، میرا بھی دل ٹوٹتا ہے۔ اور میری ایک اور بات دل پہ لکھ لو، ان حضرات سے محبت ذریعہ نجات ہے۔ جس کے دل میں فاروق کی، ابو بکر کی، عمر کی، عثمان کی، علی کی محبت نہیں، اس کی نجات ممکن نہیں۔ قیامت کے دن میں اللہ پاک فرمائیں گے ان حضرات کو کہ جو تم سے محبت کرنے والے ہیں ان کو اپنے جھنڈے کے نیچے لگا کر بلا حساب و کتاب جنت میں لے جاؤ۔ جو تمہارے ہیں ان کا میں خدا کوئی حساب کتاب نہیں کرتا۔ جس کے کندھے پہ صدیق ہاتھ رکھ دے، جس کے کندھے پہ فاروق ہاتھ رکھ دے، جس کے مونڈے پہ عثمان ہاتھ رکھ دے، جس کے مونڈے پہ علی ہاتھ رکھ دے، فرمایا تم جس کو اپنا کہہ دو جاؤ جنتی، ہاتھ سے جنتی۔ ارقم صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جناب محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ فاروق آئے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ ابھی کلمہ پڑھے ہوئے 2 منٹ نہیں گزرے، تیری میری تو چکی داڑھی ہو گئی، کلمہ اصل تو ہے نہیں، اور اگر کلمہ ہے تو وہ یہاں زبان کی نوک پہ رکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ زبان سے ابھی نیچے نہیں اترا۔ دلیل کیا ہے اس بات کی؟
کہ کلمہ ہمارا زبان پہ ابھی نیچے نہیں اترا. میری طرف دیکھو ذرا آنکھ کھول کر, جس کو میں نظر آ رہا ہوں میری طرف دھیان کرو. یہ زبان کا کلمہ اب تک یہاں بھی نہیں آیا. یہاں زبان میں اور داڑھی میں کتنا سفر ہے, کوئی کرایہ لگتا ہے؟ میل 2 میل کا فاصلہ ہے, فرلانگ 2 فرلانگ کا فاصلہ ہے, اور یہ زبان ہے اور یہ تھوڑی ہے. اب تک تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہاں بھی نہیں آیا. اب تک تو یہاں نہیں آیا کلمہ. اگر آتا تو یہ نبی کی شکل کے مطابق ہو جاتی. اب تک کلمہ زبان کی نوک پہ رکھا ہے, حلق کے نیچے نہیں اترا, ورنہ دل مسلمان ہو جاتا, دماغ مسلمان ہو جاتا, پیٹ مسلمان ہو جاتا, میدا مسلمان بن جاتا, ہاتھ پاؤں مسلمان بن جاتے. اب تک زبان کی نوک پہ کلمہ رکھا, نیچے نہیں اترا. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے, کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور وضو فرما کے مصلی پہ کھڑے ہونے لگے. فاروق پوچھتے ہیں اندازہ لگاؤ, کوئی معمولی شے تو نبی نے نہیں مانگی, کوئی ہولی شے تو نبی نے نہیں مانگی, کوئی معمولی شے تو کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں مانگی. فاروق کہتا او میرے آقا یہ کیا کرنے لگے ہو؟ فرمایا عمر نماز پڑھنے لگا ہوں. میرے آقا نماز کیا چیز ہے؟ اے عمر میرے رب کی عبادت ہے, نماز پڑھتا ہوں. فاروق کہتا ہے ساری دنیا عبادت بیت اللہ میں کرتی ہے, خانہ کعبہ میں کرتی ہے. عرب کے لوگ بیت اللہ میں آ کے عبادت کرتے ہیں, عجم کے لوگ بیت اللہ میں آ کے عبادت کرتے ہیں, مصر کے لوگ عبادت کرتے ہیں, شام کے لوگ, ایران عراق کے لوگ آ کر کے بیت اللہ میں عبادت کرتے ہیں, یمن کے لوگ بیت اللہ میں آ کے عبادت کرتے ہیں. آپ ارقم صحابی کی کوٹڑی میں چھپ کر نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ امام الانبیاء کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا عمر او خطاب کے بیٹے, ایک دن بیت اللہ میں قرآن کی تلاوت کی تھی, لوگوں نے مجھے بھی مارا, میرے ابو بکر کو بھی مارا. میں نے ایک دن سر سجدے میں رکھا ہوا تھا, میری پیٹھ پہ لا کر اونٹ کا سارا اوجھ لاد دیا, میں سجدے سے سر نہ اٹھا سکا. اے عمر میں مجبور ہوں, تیری قوم نے مجھے مارا ہے. صبح مارتے ہیں, شام کو مارتے ہیں, دن کو مارتے ہیں, رات کو مارتے ہیں, رات دن مجھے مارتے ہیں. مجھے نماز نہیں پڑھنے دیتے, سجدہ نہیں کرنے دیتے, قرآن کی تلاوت نہیں کرنے دیتے. جتنے غریب لوگ کلمہ پڑھ چکے ہیں سب کے چمڑے ادھیڑ دیے. اب اگر تم میں سے وہاں کوئی ہوتا نا تو پتہ کیا کہتا, نماز پڑھ کے انہاں دے واسطے بد دعا کرا ہے, شالا انہاں دا بیڑا تباہ تھی وے, یہ گھر کھو جاویں. آپ تو نبی ہیں, ان کے لیے بد دعا کرو. اور اگر کوئی دوجے مار کے دا بندہ ہوئے تو آکھے انہاں کو کوئی پھوکا مارو, شالا سڑ ونجن. مگر نہ پھوک والا ہے نہ بد دعا کرانا والا ہے. یہ خطاب دا بیٹا نبی دا مانگا ہوا عرض کردہ سونا, اب میں گیا گھر میں کوٹھڑی میں نماز نہیں پڑھنے دوں گا. اب اگر میرے آنے کے بعد بھی, میرے کلمہ پڑھنے کے بعد بھی, میرے ایمان لانے کے بعد بھی آپ نے گھر میں چھپ کر نماز پڑھی, میرا کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ؟ اب وہ دن گزر گئے, گھر کی نماز ختم, چھپ کر نماز پڑھنا ختم, ڈر ڈر کے نماز پڑھنا ختم. چلو میری ساتھ بیت اللہ میں نماز پڑھیں گے آپ. میں جو آ گیا ہوں بیت اللہ میں جوان امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ساتھ لگا کر لے گیا, بیت اللہ میں لے گیا. پھر وہاں بھی یہ کام نہیں کیا جو میں اور آپ کرتے ہیں. دیکھنا جی آج پہلا دن ہے, ذرا جلدی سے پڑھ لو, انشاءاللہ آہستہ آہستہ یوں ہی رم جائیں گے نا. آج جلدی سے پڑھ لو, کل اور تھوڑی سی دیر لگاویں گے.
میں ذرا دروازے پہ کھڑا ہو کے دیکھتا ہوں کوئی کافر سردار نہ دیکھ لے، کوئی بڑا ابو جہل نہ دیکھ رہا ہو، امیہ بن خلف نہ دیکھ رہا ہو، عتبہ شیبہ نہ دیکھ رہا ہو، ولید بن مغیرہ کا کوئی بندہ نہ کھڑا ہو، آپ نماز پڑھے، میں دروازے پہ کھڑا ہو کر ذرا پہرا دے لیتا ہوں، اور ذرا مہربانی کرنا چھیتی مکا لینا نماز آج۔ یہ بات نہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عرض کیا کہ آپ نماز ادا فرمائے، اور بیت اللہ کی چھت پہ جوان چڑھ گیا اور کہنے لگا او مکے والوں، او قریشیوں، او تمام بہادروں، او جوانوں، او ہتھیار والوں، او بڑی بڑی طاقت والوں، آؤ میرا محبوب نماز پڑھنے لگا ہے۔ تم نے صحابہ کی تعریف سنی نہیں، تیرے دل میں عمر کو پیار کبھی آیا ہی نہیں، اور جس کی دلیل یہ ہے کہ جتنے تم بیٹھے ہو میں قسم کھا سکتا ہوں تم نے کبھی عمر کے نام کی نیاز نہیں دی۔ تم سے یہ موجودہ زمانے کی چننا گچ قبریں پوری نہیں ہوتی، تم فاروق اعظم تک پہنچو گے کیسے؟ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے میں ہوکا لگا دیا، اعلان کر دیا او مکے والوں پھر نہ کہنا کہ نبی چھپ چھپ کے نماز بیت اللہ میں پڑھتا ہے، میں اپنے نبی کا غلام بن چکا ہوں، اور مکے والوں جس نے اپنے بچے یتیم بنانے ہو وہ آ جاؤ، جس نے اپنی بیوی رنجر بنانی ہو سامنے آؤ، سارا مکہ آؤ، سارا قریش کا خاندان آؤ، سارے بہادر آ جاؤ، مل کر آ جاؤ، میں اعلان کرتا ہوں خطاب کا بیٹا میں یتیم مکہ کا غلام بن چکا ہوں۔ بیت اللہ کا دروازہ کھولا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سرکار مدینہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ کتنی بڑی عظمت ہے، کتنی بڑی شان کا مالک ہے فاروق اعظم۔ اسی پر بس نہیں، قرآن کریم میں 17 مقام ایسے ہیں، سمجھو میری بات، قرآن کریم میں کلام مجید میں اللہ کی کتاب میں 17 آیتیں ایسی ہیں، 17 احکام ایسے ہیں جو فاروق نے عرش پہ پسند کیا، عرش والے نے وہی قرآن میں اتار دیا۔ عمر فاروق کی جو منشا فرش پہ ہوئی عرش عظیم عظیم والے نے اسی کو پسند فرما کر قرآن میں اتار دیا۔ اللہ پاک سب کا حج قبول فرماوے۔ میرے ایک دوست میرے نام کا ہی حاجی حنیف بھائی پھیرو قصبے کا تھا، پہلے بھی حج کر کے آیا تھا، اس مرتبہ بیچارہ گیا، مکے پاک میں وفات ہو گئی، اللہ پاک درجے بلند فرمائے، اور جتنے حاجی وہاں انتقال فرما کے اللہ تعالیٰ سب کو اعلیٰ سے اعلیٰ درجے پہ فیضیاب فرمائے۔ بڑی اونچی دولت جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو بوسہ دیا، روئے ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر فاروق اعظم کی باری آ گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بوسہ دیا اور روئے اور ایک بات کہی، سارے کہہ دو سبحان اللہ۔ یوں فرمایا فاروق اعظم نے او حجر اسود، مجھے معلوم ہے چاہے تو جنت سے آیا ہوا ہے ایک پتھر، میں جانتا ہوں تو نفع نقصان کا مالک نہیں، میں اس لیے تجھے چومتا ہوں، اس لیے تجھے میں نے بوسہ دیا کہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے تجھے بوسہ دیا۔ بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم پہ اللہ کا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام فاروق اعظم بھی بیٹھے ہیں، تو فاروق اعظم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل کرتا ہے، میرا جی چاہتا ہے، میرا من مانگتا ہے، میری آرزو ہے کہ یہاں طواف کے بعد مقام ابراہیم پہ شکرانے کے 2 نفل پڑھوں، شکرانے کے 2 نفل پڑھوں، نماز ادا کروں کہ مولا میں اس قابل کہاں تھا، یہ تو تیرا کرم ہوا کہ مجھے اپنے دربار میں بلا لیا۔ اس لیے مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ جب بیت اللہ میں تشریف لائے، طواف کرتے ہوئے بھی، بعد میں بھی، پہلے بھی روتے بھی تھے اور شعر کہتے تھے کہاں میں
اور کہاں لگاتے گل نسیم شہر یہ تیری مہربانی، او میرے مولا کہاں میں اور کہاں تیرا دربار، شہنشاہ کا دربار ہے، خالق کی کائنات کا دربار ہے، مالک کی کائنات کا دربار ہے، یہ تیری کریمی ہوئی تیری رحیمی ہوئی جو مجھے بلا لیا، میرا کام ماتھا رگڑنا ہے، اور کہتا ہے ریت عاشقوں کی، ہے ریت عاشقوں کی تن من نثار کرنا، رونا ستم اٹھانا دل سے نیاز کرنا، میں سارے رستے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک کی صدا لگاتا ہوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمنا کا اظہار کیا کہ یہاں مقام ابراہیم پہ میرا جی چاہتا ہے طواف کر کے حجر اسود کو بوسہ دے کر زمزم کا پانی پی کر میں 2 یہاں رکعت نماز پڑھوں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات فرمائی جو ایک نبی کو کہنی چاہیے تھی، یوں فرمایا اے عمر جب تک اللہ کا حکم نہ آئے میں اپنی مرضی سے نماز بھی شروع نہیں کر سکتا، جب تک اس رب کا حکم نہ آئے میں اپنی مرضی سے کوئی نماز بھی شروع نہیں کر سکتا۔ کہ اچھا جی اب اتنی بات ہوئی تھی، فوراً قرآن آیا، وہی آئی، جبریل آیا اور آواز آئی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مصلی، اور میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج کے بعد جو بھی حج کے لیے آئے، جو بھی طواف کرے زمزم پی کر صفا مروہ دوڑ کر یا پہلے یہاں مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز پڑھے۔ گویا کیا مفہوم نکلا، او میرے محبوب میرا فاروق میرا عمر جو فرش پہ پسند کرتا ہے عرش پہ میں خدا بھی وہی پسند کرتا ہوں، جس کی منشا کے مطابق قرآن آئے، جس کی مرضی کے مطابق قرآن آئے، جس کی پسند کو اللہ اپنی پسند بتائے، کتنی اونچی شان کا مالک ہوگا۔ اور پھر ایمان یقین اتنا مضبوط تھا، مدینے پاک میں اللہ پاک سب کو زیارت نصیب فرمائے اور مدینے کا ادب اور احترام نصیب فرمائے۔ یہ لفظ پتہ میں نے کیوں کہا ہے، رواجی لفظ نہیں بولا میں نے کہ اللہ مدینے کا ادب نصیب فرمائے، یہ بہت بڑی چیز ہے، توجہ نہیں کرتے آپ لوگ۔ مدینہ وہ شہر ہے جس کی گلیوں کی قسمیں خدا نے قرآن میں کھائی ہے۔ آؤ مدینے کی عظمت امام مالک رحمت اللہ علیہ سے پوچھو، جس نے ساری زندگی میں 3 میل کے ایریے میں کبھی پیشاب تک نہ کیا۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ دیوبندیوں کے سچے عاشق تھے نبی کے، مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ 3 روز تک سلام عرض کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں، صحابہ صفہ کے چبوترے کے پاس سے رو رو کر واپس آ جاتے ہیں۔ شاگردوں نے پوچھا حضرت کیوں، کیا ہوا؟ فرمایا بھائی شہنشاہ کا دربار ہے، ڈر لگتا ہے بے ادبی نہ ہو جائے، سارے نبیوں کے سردار کا دربار ہے، نبیوں کے نبی کا دربار ہے، رسولوں کے رسول کا دربار ہے، امام الانبیاء کا دربار ہے، خالق کی کائنات کے محبوب کا دربار ہے، اور فرشتوں کے انسانوں کے امت کے آقا کا دربار ہے، ڈرتا ہوں بے ادبی نہ ہو جائے۔ ایک دن تشریف لے گئے تو مسکراتے ہوئے واپس تشریف لائے، تو شاگردوں نے پوچھ لیا حضرت آپ تو روتے تھے ڈرتے تھے، آج تو مسکراتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ہائے ہائے سبحان اللہ، یوں فرمایا میرے آقا کا مجھ پہ اتنا کرم تھا، میرے آقا کا مجھ پہ اتنا کرم تھا، بھر دیا میرا دامن پھیلانے سے پہلے، میرے آقا کا مجھ پہ اتنا 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 کرم تھا، بھر دیا میرا دامن پھیلانے
سے پہلے یہ کیسا نشہ ہے، یہ کیا بات ہے، نشہ رنگ لایا پلانے سے پہلے، تمہیں کیا معلوم ہے مجھے تو کالی کملی والے نے دودھ کا پیالہ پلا دیا۔ مولانا محمود الحسن حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے عاشق، بڑا عجیب شعر میرے یاد آیا، کیا بات کہیے، تھوڑی سی توجہ کرو، لکھے پڑھے لوگوں کو مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ یوں فرمایا، اے جنت، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اور میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں، پر اے جنت آ میرا طواف کر کہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ اندازہ لگا عشق کا جو بندیوں کا سردار ہے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، فرمایا جنت تیرے اندر دیدار الہی بھی ہے، محل بھی ہے، سبز یاقوت کے محلات ہیں، سرخ یاقوت کے محلات ہیں، سونے چاندی کی اینٹیں ہیں، مجھ کو عنبر زعفران کے گارے کے بنے ہوئے ہیں، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، بڑی بڑی شیشیں ہیں، پر جنت آ میرا طواف کر کہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے میں نے عرض کر دیا کہ اللہ پاک سب کو مدینے پاک کا ادب نصیب فرمائے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کر دوں کہ خود سرکار کو مدینے کی بے ادبی پسند نہیں، مدینے کی بے ادبی پسند نہیں۔ ایک آدمی نے دہی خریدا، یوں چاک کے دیکھا تو کھٹا تھا، کہنے لگا او ہو مدینے کا دہی تو بہت کھٹا ہے، بہت کھٹا دہی مدینے کا۔ رات کو خواب میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، فرمایا چلا جا میرا مدینہ چھوڑ کر، جہاں تجھے میٹھا دہی ملتا ہے وہاں چلا جا، اور میرے مدینے کی دہی کو کھٹا بتاتا ہے۔ اور سنیو، توجہ کرو، جو نبی مدینے کے دہی کو کھٹا کہنا پسند نہیں کرتا، وہ اپنے یاروں کی گالیاں کیسے برداشت کرے گا؟ وہ نبی اپنے یاروں کی بے ادبی، گستاخی، گلا شکوہ کیسے برداشت کرے گا؟ مدینہ پاک اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ ایک یہودی اور ایک منافق کی لڑائی ہو پڑی، تکرار ہو گیا ایک تلوار پہ۔ یہودی کہتا تھا تلوار میری ہے، اوپر سے مسلمان اندر سے کافر، اس کو منافق کہتے ہیں، منافق مسلمان بنا ہوا تھا، وہ کہتا تھا تلوار میری ہے۔ اب تم کہہ رہے ہو گے اپنے دل میں کہ بڑے ظالم تھے، تلوار پہ جھگڑا کر لیا، تم تو بالکل جھگڑا نہیں کرتے، نہ دکانوں پہ، نہ مکانوں پہ، نہ زمینوں پہ، اور یہاں تو 4 تراننے پہ لوگ قتل ہو رہے ہیں۔ تلوار کی تو پھر بھی کوئی قیمت ہوگی اس زمانے میں۔ آج تو یوں ہی ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں مسلمان، کہ خدا کا عذاب نہیں تو اور کیا ہے، اور قرآن کو ٹھکراؤ اور صحابہ کرام کو بکواس کرو، آئی بیماری، آپس میں ایک دوسرے کے گلے کٹ رہے ہیں۔ لڑ پڑے دونوں یہودی اور منافق، اور فیصلے کے لیے پہنچ گئے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں کہ جی آپ فیصلہ فرما دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معلومات کی، پوچھا تیری کیسے ہے، اس سے پوچھا تیری کیسے ہے۔ اصل میں تلوار تھی یہودی کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا کہ تلوار یہودی کی ہے، تیری نہیں، جاؤ میں نے فیصلہ کر دیا۔ تو منافق نے بڑا منہ بنایا، مجبوراً چپ تو کر گیا، اور باہر آ کر کے مدینے کے بازار میں کہنے لگا فیصلہ تو ہو گیا پر مزہ نہیں آیا، دل نہیں مانتا، تسلی نہیں ہوئی۔ وہ یہودی کہنے لگا پھر کیا کرنا ہے؟ میں تو ایک اور آدمی ہے مدینے میں بڑا اچھا، اس سے فیصلہ کراؤں گا۔ اب یہودی تو جانتا تھا کہ نبی کا کلمہ پڑھنے والا کوئی بھی ہو نبی کے فیصلے کو کوئی نہیں بدلتا، نبی کے فیصلے کو بدلنے والی کوئی طاقت ہی نہیں۔ یہودی کہنے لگا بھی میں تو بھاگتا نہیں، تیرا جہاں دل کرے وہاں چل، میں چلتا ہوں تیری ساتھ فیصلہ اور کہیں کرا لے۔ منافق نے سوچا حضرت عمر کے پاس لے کے چلتا ہوں، غصے والا آدمی ہے، غیرت والا آدمی ہے، فوراً یہ دیکھ کر یہ یہودی ہے میں مسلمان ہوں، کھوس کے چھین کے میرے ہاتھ میں پکڑا دے گا۔ یہودی کہنے لگا چلو بھی میں تیار ہوں۔
حضرت عمر سب کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئے. حضرت عمر نے پوچھا بھی کیسے آئے؟ اب منافق نے رنگ دیا، کہنے لگا کمال ہے آپ لوگوں کو تو کلمے کا بھی لحاظ نہیں، اپنے آدمی کی پہچان نہیں، پارٹی کا بھی خیال نہیں، جماعت کا بھی خیال نہیں، یوں ہی رگڑا لگ جاتا ہے. تمہیں اپنے پرائے کی پہچان کوئی نہیں، تمہیں کلمہ پڑھنے والے نہ پڑھنے والے کی پہچان کوئی نہیں، تمہیں اپنی پارٹی کی پہچان کوئی نہیں، تمہیں اپنی جماعت کی بھی پہچان کوئی نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا بھی بات بتا ہوا کیا؟ وہ کہنے لگا ہونا جانا کیا تھا، تلوار میری تھی اور مل اس کو گئی یہودی کو، یہ تو کافر ہے، بے ایمان ہے یہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا میں تمہارا معاملہ سمجھوں گا اور فیصلہ کر دوں گا. یہودی نے موقع پا کر کہہ دیا جی ایک دفعہ فیصلہ پہلے ہو چکا ہے. حضرت عمر نے پوچھا فیصلہ کس نے کیا؟ فرمایا تیرے نبی نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس منافق سے فرمایا حضرت عمر نے کہ چلا جا اپنے گھر. نہیں میں تو آپ سے فیصلہ کراؤں گا، سمجھدار ہیں آپ، الحمدللہ غیرت والے ہیں، جوان ہیں، غصے والے ہیں، بڑے مرتبے والے ہیں، میں تو فیصلہ آپ سے کراؤں گا. حضرت عمر نے فرمایا چلا جا اپنے گھر. لگا نہیں جی بس آپ سے فیصلہ کرانا. لگا اچھا میں فیصلہ کر دیتا ہوں. حضرت عمر گھر میں تشریف لے گئے تلوار لینے. کس نے سمجھا کاغذ قلم دوات لینے گئے فیصلہ لکھ کے دیں گے. حضرت عمر پھر بھی تلوار لے کے آئے، فرمانے لگے فیصلہ کر دوں کہ ہاں کر دو، فیصلہ کر دوں کہ ہاں کر دو، کہ فیصلہ کر دوں کہ ہاں کر دو. حضرت عمر نے موری گردن میں تلوار کہ جو میرے نبی کے فیصلے کو ٹھکرا کے یہاں آئے گا اس کے لیے میرے پاس یہ فیصلہ ہے. کھوپڑی وہ جا کے پڑی منافق کی. اب منافق اکیلا تو نہیں ہوتا، ان کا بھی ٹولہ ہوتا ہے نا. ہائے سارے مدینے میں شور مچ گیا، ہائے اتنا نیک آدمی سبحان اللہ، ساری رات قرآن پڑھتا تھا، بڑا ولی اللہ تھا، بڑا پیر تھا، بڑا فقیر تھا، بڑا سخی تھا، بڑا یوں تھا. اور لمبا چوڑا ٹولہ بنا کر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ گئے. بدلہ دلواؤ جی، قصاص دلواؤ، قتل کے بدلے قتل کا جلدی، ہائے جلدی حکم دو جی. اتنا نیک آدمی، سارا مدینہ اندھا ہو گیا، مدینہ اس کے بغیر زندہ کیسے رہے گا؟ اور روے نکلی، رونا تو آج تک نہیں بھولے، اب بھی رو ہی ہے. اندازہ لگا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فاروق اعظم کو بلا کے فرمایا فاروق یہ کیا کہتے ہیں؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آپ کے فیصلے سے مکر کر انکار کر کے بدل کر میرے پاس فیصلہ کرانے آیا تھا. جو تیرا فیصلہ نہیں مانے گا میرے پاس تو اس کے لیے یہی فیصلہ ہے، میں تو یہی فیصلہ کروں گا. اب بھی کوئی آئے گا اعلان کرتا ہوں. وہ سارے مکر گئے. نہیں جی نہیں، توبہ توبہ جی، وہ تو بازار سے یوں ہی گزر رہا تھا، تلوار آپ نے یہودی کو دے دی تھی، وہ تو گلی سے گزر رہا تھا، اس نے پکڑ کے اس کی گردن کاٹ ماری اور بیچارہ کلمہ پڑھتا رہا، توبہ کرتا رہا، اس نے چھوڑا ہی نہیں. حضور اکرم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا کہ یہ سارے کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی گواہ ہے تیرا؟ کوئی گواہ ہے تیرا؟ فاروق اعظم نے فرمایا جی میرا گواہ تو وہ یہودی تو اس کے ساتھ تھا، وہ بھی میری گواہی نہیں دے گا، میرا گواہ کوئی نہیں، یہی تھے اکیلے، میں نے اٹھا کے ان کا فیصلہ کر دیا. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی ہوئی کہ بھئی یہ ٹولے کا ٹولہ آیا بیٹھا قتل کا مطالبہ کر رہا ہے، قصاص کا مطالبہ کرتا ہے اور گواہ ہے کوئی نہیں، اب بات کیسے بنے؟ ہائے ہائے ہائے، فوراً آسمان کا دروازہ کھلا. میرے محبوب گھبرانا، یہ منافق اپنی جگہ پہ جھوٹ بولتے ہیں، فاروق کا گواہ میں خدا بن کر آیا. آواز آئی فلا وربک، اے کاش تم عربی سمجھتے، خدا کی قسم تمہارے کلیجے پھٹ جاتے. فرمایا فلا وربک لا یؤمنون. عدالتی قواعد کو اللہ پاک نے پورا فرمایا. تمہارے یہاں گواہ جب پیش ہوگا، جج کہے گا جو میں پوچھوں گا قسم کھا کے کہتا ہے، ایمان سے کہے گا، اس خدا کو حاضر ناظر کر کے کہے گا، کلمہ پڑھ کے کہے گا، سچ کہے گا. تمہارے یہاں قسم اٹھانے کا ضابطہ ہے. خدا کہتا ہے گواہی بھی میری اور قسم بھی پہلے میں کھاتا ہوں. فلا
اب میں تیرا رب قسم کھا کے کہتا ہوں جس کو فاروق نے قتل کیا لا یؤمنون ایماندار تھا ہی نہیں، مسلمان تھا ہی نہیں۔ اب ایک سوال کرو، نماز میں کھڑا ہوا دیکھا کئی دفعہ، کلمہ پڑھتا تھا، قرآن بھی پڑھتا پھرتا تھا، خدا کیوں کہتا ہے تو کہ وہ ایماندار نہیں تھا؟ قسم کھا کے خدا نے کہا وہ مسلمان نہیں تھا، ایمان والا نہیں تھا، کیا بات ہے؟ اور قرآن کا فیصلہ سنو، اس لیے مسلمان نہیں تھا، اس لیے کلمہ گو نہیں تھا، ایمان والا نہیں تھا، حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ خدا کہتا ہے میرے محبوب جو تیرے فیصلے کو نہ مانے، میں خدا گواہی دیتا ہوں وہ ایماندار ہو ہی نہیں سکتا۔ اور ایک اور بات قرآن نے ہمارے متعلق کہی اسی آیت میں، زبان سے چاہے نہ انکار کرے، حرجم مما قضیتا، دل میں یوں رکھے اوہو قرآن کا فیصلہ نہ کراتا تو اچھا تھا، فتویٰ نہ لیتا تو ٹھیک تھا، کچہریوں میں ٹھیک ہو جاتا، ماشاءاللہ میں رگڑا لگ جاتا، فلانے جج کے یہاں میرا کام نکل جاتا، اوہو برا کیتا میں، قرآن کا فیصلہ میں نہ کراؤں نہیں۔ خدا کہتا ہے دل میں اتنی بات لانے سے ایمان کی رکھتی نہیں رہتی۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ جو نبی کے فیصلے کو نہ مانے، جو قرآن کے فیصلے کو نہ مانے، خدا کہتا وہ ایمان والا ہے ہی نہیں، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ خدا نے آ کر فاروق اعظم کی گواہی دی، قرآن میں خدا نے گواہی نازل فرمائی۔ کتنا بڑا عظمتوں والا جوان ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ لوگ آئے، بستی کے لوگ آئے اور آ کے کہنے لگے امیر المومنین، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی، پہاڑ پھٹا ہے، آتش فشاں پہاڑ پھٹا ہے، لاوا نکلا ہے اور آگ دوڑ رہی ہے، کئی بستیاں جل چکی، لوگ بھاگ رہے ہیں، پریشان ہیں۔ سارے کہہ دو نا زور سے سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ فاروق اعظم نے یہ نہیں فرمایا میں فوج بھیجتا ہوں، میں لشکر بھیجتا ہوں، میں فلاں کام کرتا ہوں۔ ہائے ہائے فاروق، تجھے اپنے اوپر کتنا اچھا گمان تھا۔ فاروق اعظم نے اپنی یہ چادر اتار کے دے دی جو اوڑھ رکھی تھی اور فرمایا جلدی جاؤ، جدھر سے آگ آ رہی ہے آگے کھڑے ہو جاؤ، اس چادر کو پھیلا دو اور کہہ دو اے آگ یہ چادر فاروق اعظم کی ہے۔ علماء کرام نے لکھا، مورخین نے لکھا ہے جو آگ دوڑ رہی تھی، بستیاں جل رہی تھی، مخلوق تباہ ہو رہی تھی، چادر فاروق اعظم کی آگے آ گئی، وہ آگ واپس ہو کر پہاڑ میں داخل ہو گئی، آگ شرما گئی، آگ کو حیا آ گیا، فاروق کی چادر سے آگ گھبرا گئی، فاروق اعظم کی چادر سے آگ اپنے بھائی نے حیا کر لیا۔ آج کئی بدبخت مسلمان کہلانے والے حیا نہیں کرتے۔ مدینے پاک ہے، اللہ پاک سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ زمین میں زلزلہ آیا، بھوچال آیا مدینے میں، تو فاروق اعظم نے دعا نہیں مانگی، سجدہ نہیں کیا، درہ اٹھایا اور زمین پہ یوں مارا، اسکن، درہ مارا زمین پہ، اسکن، ٹھہر جا، کھڑا نہ، کیوں ہلتی ہے؟ آگے یہ نہیں فرمایا کہ میں تجھ پہ نمازیں پڑھتا ہوں، میں اللہ اللہ کرتا ہوں، یوں فرمایا تجھے ہلنے کی اجازت نہیں، اس لیے کہ میں تجھ پہ انصاف کرتا ہوں، تجھے ہلنے کی اجازت نہیں، میں تجھ پہ عدل کرتا ہوں، انصاف کرتا ہوں۔ تاریخ شاہد ہے اس کے بعد مدینے میں کبھی زلزلہ نہیں آیا۔ عدل ایسی چیز ہے، انصاف ایسی چیز ہے۔ آج تم روتے پھرتے ہو کہ عدالتوں میں انصاف نہیں، اور جج ہر ہیرون دی گلری بن کے لندن گھن کے بہنجے پہن تو ساڑے مگر لگے کھڑے ہو، مولوی بیٹو تھی گئے، مولوی کی جل تھی گئے، مولوی بے ایمان ہو گئے، تو کوئی ان ججاں دا پتہ نہیں لگتا۔ کتنی تنخواہ، کتنی کوٹھی، کتنی بنگلے، کتنی رندیاں، کتنی کنجریاں انہاں دے استعمال ہوندے، کتنی شراب، وہ بھی نہیں رکھ
بھیجے ہیرون چاہ کے لنگر میں نہ پہ ڈوب کے مر جاؤ جج کہلاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ بغیر تو تم انصاف کرو گے، تم عدل کرو گے عدالتوں میں بیٹھ کر؟ تم نے عارف کی دکان میں بنا رکھا ہے عدالتوں کو، روز اخباروں میں خبروں میں آ جاتا ہے، اور کمیٹی مقرر کر دی ہے تحقیق کے لیے، وہ بھی شامل ہو جاتی ہے۔ کوئی عام آدمی کرے تو کوئی بات بھی ہو۔ اور میں تو ہر وقت یہ کہتا ہوں 40 سال ہو گئے اس پاکستان کو برباد کرنے والے افسر، اس کو کمزور کرنے والے افسر، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے افسر اس کے دشمن افسر ہیں، عوام نہیں ہے۔ جا کر کے پورے پاکستان میں اعلان کر دو قاری حنیفیوں کہتا ہے، چھوٹے سے لے کر بڑے تک بھوکا کھا کے تمہارے پیٹ نہ بھرے۔ 40 سال ہو گئے سور کھاتے ہوئے تمہارے اب تک پیٹ نہ بھرے۔ وہ کیا کہتے ہوں گے انگریز لندن کے کافر لوگ کہ یہ مسلمانوں کے ملک کا جج آیا ہیرون ساتھ لایا، شرم نہیں آئی؟ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین پہ کوڑا مارا، زمین رک گئی۔ ایک دریا ہے کلزم کے لوگ آئے کہ ہمارا دریا اس وقت تک نہیں چلتا جب تک ہم ایک لڑکی کو ہارو سنگار کر کے اس میں نہ پھینک دیں۔ ہائے فاروق اعظم نے چٹھی لکھ دی دریا کے نام، چٹھی لکھ دی دریا کے نام، اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو بہتر ہے، ورنہ ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں۔ خدا کی قسم وہ چٹھی جا کر فاروق کے ہاتھ کی لکھی ہوئی دریا کی زمین میں دفن کر دی۔ قیامت تو آ جائے گی، آج تک دریا کی زمین نے سورج کا منہ نہیں دیکھا۔ جو کا کیوں دریا بہ رہا ہے؟ مدینہ پاک میں جناب فاروق اعظم سبقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا، جمعے کا خطبہ فرما رہے تھے۔ ایک جگہ پر لشکر گیا ہوا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا، لشکر کو کافروں نے گھیرے میں لے لیا۔ اللہ پاک ولیوں کو بھی بتا دیتا ہے کرامت بر حق ہے، معجزہ بر حق ہے، کرامت بر حق ہے۔ ہم ولیوں کی کرامت کو مانتے ہیں، نبی انبیاء کے معجزے کو مانتے ہیں، لیکن اختیاری نہیں مانتے۔ جب مولا چاہتا ہے کرامت دکھاتا ہے، جب نہیں چاہتا تو نہیں دکھاتا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مدینے والے ممبر پہ کھڑے کھڑے دور سے آواز دی، او لشکر والوں چاروں طرف سے ہوشیار ہو جاؤ، دشمن نے گھیرا ڈال لیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں فاروق اعظم کی آواز یوں آئی جیسے ہمارے سر پہ بول رہا ہو۔ ہوا نے غلامی کر کے، نہ مائکروفون ہے، نہ ساؤنڈ بکس ہے، نہ ریڈیو، نہ ریڈیائی لہر ہے، نہ کوئی وائرلیس ہے، ہوا نے غلامی کر دی۔ تو 4 چیزوں سے انسان بنتا ہے، مٹی، پانی، آگ اور ہوا۔ چاروں نے فاروق اعظم کی غلامی کی۔ آگ نے غلامی کی، مٹی نے غلامی کی اور زلزلہ رک گیا، پانی نے غلامی کی، دریا خشک نہیں ہوا، ہوا نے غلامی کی جو فاروق کی آواز پہنچا دی۔ کون ختم کر سکتا ہے ان کے بیانات کو؟ یہ تو بڑا مسلسل چل سکتا ہے۔ محرم کی پہلی تاریخ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے، مدینہ پاک میں شہید ہوا۔ کوئی حنین کا شہید ہے، کوئی کربلا کا شہید ہے، کوئی احد کا شہید ہے، کوئی تبوک کا شہید ہے، کوئی یرموک کا شہید ہے، کوئی کسی جنگ کا شہید ہے، کوئی کسی جنگ کا شہید ہے۔ فاروق اعظم شہید مدینہ ہے، اور فاروق اعظم وہ ہے کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے کربلا کی مٹی آئے گی، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے احد کا پتھر آئے گا، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے حنین کی مٹی آئے گی، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے تبوک کا پتھر آئے گا۔ پر جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئے گی گواہی دینے کے لیے، میرے نبی کا مسلح آئے گا۔ فاروق کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے نبی کا منبر آئے گا، کالی کملی والے کی مسجد آئے گی، فجر کی نماز آئے گی، سارا مدینہ آئے گا، خدا کا قرآن آئے گا۔ وہ اس لیے ہر وقت دعا مانگتا تھا، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، مولا تیری راہ میں شہادت کی موت مانگتا ہوں، وجعل موتنا فی بلد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے کا دفن مانگتا ہوں، یار کے شہر کا دفن مانگتا ہوں۔ انشاءاللہ شہادت ایک جمعہ گزار کے اس کے بعد پھر عرض کر دی جائے گی۔ اگلا جمعہ نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، سیدہ فاطمۃ الزہرا کا لخت جگر، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نظر،
کوئی خالہ کی گود میں پلا، کوئی ماسی کی گود میں پلا، کوئی نانی کی گود میں پلتا ہے، کوئی دادی کی گود میں پلتا ہے، کوئی ماں کی گود میں پلتا ہے، خدا کی قسم حسین کالی کملی والے کی گود میں پلا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ عاشورے کا دن بھی ہے، آپ لوگ بدعت نہ کریں ورنہ حسین راضی نہیں ہوگا، صحابہ کرام راضی نہیں ہوں گے، نانا بھی راضی نہیں ہوگا، نواسا بھی راضی نہیں ہوگا۔ یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ قرآن پڑھیں، نفل پڑھیں، روزہ رکھیں 10ویں تاریخ کا، عبادت کریں، شہداء کو خراج تحسین پیش کریں، ان کی روح کو ایصال ثواب کریں۔ باقی یہ طریقے جو آج نکال رکھے ہیں نہ یہ قرآن میں ہے، نہ یہ حدیث میں ہے، نہ یہ کتابوں میں ہے، سینہ بسینہ گدر چل رہا ہے بھائی یوں ہی۔ اس لیے آپ لوگ ان خود ساختہ چیزوں سے دور رہیں، اپنے آپ کو حسین کا تماشائی نہ بناؤ، حسینی بنو، حسین کی محبت کرنے والے بنو۔ حسین نے سیدہ زینب نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں قرآن پڑھا، سر دے دیا نیزے کی نوک پہ بھی قرآن پڑھا۔ تم بھی قرآن پڑھو، اللہ اللہ کرو اور شہدائے کربلا کو خراج تحسین پیش کرو۔ انشاءاللہ وقتی آنا اگلے جمعے کو شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہوگا۔ اس دن سے پہلے آپ لوگوں کو شہید کربلا کے نام سے کیسٹ ملے گی، اپنی طبیعت بہلاؤ، نواز رسول کی محبت دل میں پیدا کرو۔ فاطمۃ الزہرا کے نام پر بھی کیسٹ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر، اور حسین کی اماں کو سمجھو وہ کون تھی، ابا کو سمجھو وہ کون تھا، یہ کیسے لوگ تھے۔ اپنے بچوں کے اپنے دلوں میں محبت پیدا کرو۔ اللہ پاک آج کی کیسٹ میں تازہ بھی مل جائے گی اور یہ شہید کربلا بھی مل جائے گی، پہلے سننی ہو پچھلے سال کے باہر سے مل جائے گی۔ صحابہ کرام کے اچھے اچھے شہادت عثمان پر، صدیق اکبر پر، جتنی لوگ صحابہ کرام کی گستاخی کرتے ہیں سنیو تم اتنی تعریف کرو، خدا کی قسم تمہارے گھروں میں برکتیں آئیں گی، رحمتیں آئیں گی، اللہ کی طرف سے سکون آئے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رحمت آئے گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔